مسئلہ قرات خلف الامام، چونکہ احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص امام کے پیچھے ہے تو وہ خاموش رہے گا، اور یہ خاموش رہنا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، چونکہ حنفی طریقہ نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ جمہور اہل اسلام کا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے موقف یہ ہے کہ اس آیت میں قرات خلف الامام کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ امام کا کام قرات کرنا ہے اور مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے۔ مفسرین کرام نے شان نزول میں بیان فرمایا، جیسے تفسیر ابن جریر ہے یا ابن کثیر ہے یا دیگر کئی تفاسیر ہیں، مستند و معتبر تفاسیر، روح المعانی و تفسیر کبیر وغیرہ اور تفسیر قرطبی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ نماز صبح کی تھی۔ ایک انصاری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ قرات بھی کر رہے تھے، تو ان کے قرات کرنے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، الفاظ صحیح مسلم شریف کے ہیں، بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے سیاستہ میں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب امام تکبیر کہے کہ تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 174۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 386۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ امام جیسے کہتا رہے تم کہتے رہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے، سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 107 پر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اور سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ نمبر 124، السنن الکبریٰ امام بیہقی کی جلد 2 صفحہ نمبر 156، سنن ابن ماجہ یہ بھی سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 61، سنن ابی داود جلد 1 صفحہ نمبر 99، اور آثار السنن جلد 2 صفحہ نمبر 87۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پہلا مجموعہ حدیث لکھا موطأ امام مالک، اس میں ابن شہاب الزہری سے، اور وہ ابن اکیمہ لیثی سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نماز میں جو جہری نماز تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک شخص بولا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرات کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کریم کی قرات میں منازعت اور ہاتھا پائی کیوں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے قرآن کریم کی قرات کے بارے میں۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا تو لوگ سمجھ گئے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے بلکہ منع ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اقتدا کی حالت میں جب بھی نماز ادا کی تو قرات کو ترک کر دیا، قرات نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک موطأ امام مالک میں ہے، جس کا صفحہ نمبر 29 اور 30 ہے، السنن الکبریٰ امام بیہقی کی جلد 2 صفحہ نمبر 57، سنن ابی داود جلد 1 صفحہ نمبر 120، سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 106، جامع ترمذی جو سیاستہ کی حدیث کی کتاب تیسرے نمبر پر ہے جس کی جلد 1 صفحہ نمبر 42، سنن ابن ماجہ جو سیاستہ کی آخری درجے کی کتاب ہے جس کا صفحہ نمبر 61 ہے، مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر 345، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 109۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے قرات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قرات کرتے تھے، تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا خلطتم علی القرآن، کہ تم نے مجھ پر قرآن مجید کو خلط ملط کر دیا ہے۔ شرح معنی الآثار المعروف طحاوی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 106 پر یہ حدیث پاک ہے، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 110 پر ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ جس نے امام کی اقتدا کی تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ یہ حدیث پاک آثار السنن جلد 1 صفحہ نمبر 87 پر ہے، طحاوی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 182 پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ نمازی امام کے پیچھے قرات کرے یا نہ کرے، تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی امام کی اقتدا کرے تو اس کو چاہیے امام کی قرات اس کو کافی ہے، لہذا امام کے پیچھے خاموش رہے۔ یہ حدیث پاک موطأ امام مالک
صفحہ نمبر 29 پر، سنن دار قطنی جلد 1 صفحہ نمبر 154 پر ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ امام کے ساتھ کسی چیز کی قرات بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی میں ہے، جس کی جلد 1 صفحہ نمبر 111، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 215، لہذا تحاوی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 124 میں ہے۔ تو قرات خلف الامام کا مسئلہ بھی احادیث کے روشنی میں واضح ہو گیا کہ حنفی طریقہ نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنا ممنوع اور ناجائز ہے، جو کہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین صحابہ کرام کے فرامین سے اظہر من الشمس ہے۔